والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين النبي المبيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات بھیجیے سوگواران بزم اعضا اسلام اور محافظین اسلام، آج یہ دوسری گفتگو اور جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں عالم اسلام کے حوالے سے ایک تشویشناک دور ہے، اور دنیا کے مذاہب جب اسلام پر گفتگو کرتے ہیں تو آج مسلمانوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت طویل ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، طویل تقاریر اور اسلام کی تعریف پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں۔ عالم اسلام کے جتنے بھی مسلک ہیں، ہر جانب سے جب تعریف اسلام بیان کی جاتی ہے تو انہی الفاظ سے کہ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں۔ اسلام کے معنی جہاں اسلام ہوگا وہاں سلامتی، اور پھر اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جس نے اسلام کو تسلیم کیا اسے مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کی تعریف خود پیغمبر نے فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ رہے۔ لیکن آج جن کی زبانوں پر، جن کی تقاریر میں، جن کی گفتگو میں اسلام کی تعریف ان حوالوں سے ہوتی ہے، لیکن جب ان کا طرز عمل دیکھیں تو نہ ان کی زبان سے مسلمان محفوظ نظر آتا ہے اور نہ ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی بستیاں محفوظ نظر آتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان کا طرز عمل اس انداز میں ہو تو پھر یہ جملہ صحیح ثابت ہوتا ہے، کیا واقعی اسلام خطرے میں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، خدا نے اس دین کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر کہ دنیا میں ادیان بہت ہیں، لیکن خدا کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام، اس لیے کہ اسلام کسی چار دیواری میں ترتیب نہیں دیا گیا۔ اسلام کا بھیجنے والا بھی اللہ، اور اسلام کی تعلیمات فقط اس لیے دی گئیں کہ دنیا میں یہ فطری مسئلہ ہے کہ انسان کو اپنے وجود سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جب اپنے وجود کو خطرے کی زد میں دیکھتا ہے تو اپنے وجود کو بچانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن یہ وجود انسان کا وجود ہے، بظاہر دنیا میں انسانوں کا سیلاب ہے، لیکن خدائے لم یزل کے نزدیک انسان تو سب ہیں۔ وہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو مسلک کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتا۔ وہ جب ابر رحمت کو برساتا ہے تو ہندو کے گھر پہ بھی برس رہی ہوتی ہے، مسلمان کے گھر پہ بھی برس رہی ہوتی ہے۔
عزیزان گرامی قدر، لیکن تمام انسانوں کے اندر اگر کوئی معتبر ہے خدا کی نگاہ میں تو وہ وہی ہے کہ جو مقصد خالق کو سمجھ رہا ہو اور خالق کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، یا یوں کہوں کہ اگر خدا نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں کیا پیدا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے، تو اللہ کے نگاہ میں وہی انسان معتبر ہوگا کہ جو خدا کے سامنے سربہ سجود ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور سربہ سجود تو پورا معاشرہ ہے، کسی نہ کسی حوالے سے دنیا سر جھکا رہی ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو ہر مسلم جس کا تعلق جس فرقے سے ہو، وہ یہ دلیل بنا کے سامنے لے آئے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، تو جتنے مسلک ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے مقصد خدا کو سمجھ لیا ہے اور لہٰذا ہم ہی معتبر ہیں۔ تو ہر فرقہ اپنے بالاتر ہونے کا اعلان کرتا رہے گا کہ ہم نے مقصد تخلیق حیات کو سمجھ لیا اور ہم نے خدا کی آواز کو سنا، ہم ہی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ہی دنیا میں معتبر ہوئے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا خالق کی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں ہے جو انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہو۔ آج عالم اسلام کا عالم یہ ہے کہ اگر اسلام کی بات آ جائے تو کہاں سے اسلام دریافت کیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ سیرت پیغمبر نے، توجہ رکھیے گا، سیرت پیغمبر نے ہمیں بتایا، قول پیغمبر نے ہمیں بتایا، جو پیغمبر نے کہا، جو پیغمبر نے کیا، پیغمبر کے قول اور طرز عمل کا نام اسلام ہو گیا۔ لیکن میں کیا کہوں کہ وہ امت کیا اسلام کو سمجھے جو آج تک رہبر اور رہزن میں تفریق نہ کر پائے، جو آج تک رہبر اور رہزن میں تفریق نہ کر پائے، وہ کیا جانے کہ اسلام حقیقی کہتے کسے ہیں۔ یہ جو بات آتی ہے نا کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں وہاں پڑتا ہے کہ جب ملت رہبر کی نہیں بلکہ رہزن کی قیادت میں چل رہی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اصول ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان اپنے وجود کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کیا کرتا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب ایک نوالا اپنی زبان پر رکھتا ہے، منہ خشک ہے، لیکن پروردگار دو عالم نے دائیں بائیں دو ایسے دریا جاری کر دیے کہ وہ پانی سپلائی کرتے ہیں اور نوالے کو نرم کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ نوالا حلق سے اتر کے وجود میں جاتا ہے، شکم میں جاتا ہے، تو پھر وہاں سے ایک مشین کی طرح کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ غذا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو شے جسم کی ضرورت ہے جسم اسے لے لیتا ہے، اور جس سے جسم خطرے کی زد میں آ جائے وہ جسم سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ کم سے کم ایسے روٹ کا اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں ایمان حفاظت سے رہے، خطرے کی زد میں نہ پڑ جائے۔ اب قرآن نے ایک پالیسی دی ہے، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نماز کے اندر یا سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ اور نماز کے لیے کہا گیا کہ جس کی نماز میں سورہ حمد نہیں وہ سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اب قرآن نے پورا مقصد تخلیق حیات اس سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اب قرآن نے بھی دو طریقے سے انسان کو سمجھایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر اس کے بعد کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ انسان کے سامنے دو روٹ رکھ دیے ہیں کہ یاد رکھنا، ایک روٹ تو ہوگا رہبر کا جو تمہیں منزل مقصود تک لے جائے گا، اور ایک روٹ وہ ہوگا جو رہزن کا ہوگا تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ اگر دنیا میں کسی انسان کو یہ شناخت نہ ہو، رہبر اور رہزن کی شناخت نہ ہو، تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہوگا۔ لیکن جو صحیح رہبر کے پیچھے چل رہا ہو، وجود تو خطرے میں ہوگا، اس کا اسلام خطرے میں نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اور دیکھیں اسلام پیغمبر سے قبل خطروں کی زد میں رہا، کیونکہ اسلام اس وقت سے شروع ہوا جب سے انبیاء کا سلسلہ خدائے لم یزل نے جاری و ساری کیا۔ نبی آتے رہے،
خدا کے اسلام کو پہنچاتے رہے، لیکن یہ اسلام مکمل ہوا عہد پیغمبر کے اندر. توجہ رکھیے گا، یہ اسلام مکمل ہوا عہد پیغمبر کے اندر، لیکن ماضی کے جو انبیاء گزرے، توریت، زبور، انجیل، صحیفے، جو بھی ان پر نزول ہوتا رہا، لیکن زمانے کا ایک مزاج رہا، کیونکہ زمانہ بہت مشکل سے کسی کے تابع ہوتا ہے. اسلام کی تعریف یہ ہے کہ اسلام کے تابع ہو جاؤ، جبکہ لوگوں کا مزاج یہ رہا کہ اسلام کے تابع نہ ہو بلکہ ہم اسلام کو اپنے تابع کر لیں. اسلام ہماری مرضی کے تحت چلے، ہم اسلام کی مرضی کے تحت نہ چلیں. اور یہی وجہ ہے، یہیں سے ڈکٹرشپ کا وجود آتا ہے، اور یہیں سے دنیا کے اندر جتنے بھی خرابیاں ہیں، درباری سسٹم ہو، بادشاہوں کا سسٹم ہو، جابروں کا سسٹم ہو، یہیں سے دنیا کے اندر ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ماضی کے اندر انبیاء نے خدا کی طرف سے نازل کردہ کتابیں پہنچائی، توریت پہنچائی، زبور پہنچائی، انجیل پہنچائی، لیکن وہ جو زمانہ چاہتا تھا کہ دین ہمارے تابع ہو جائے، وہ پھر آگے بڑھے اور کتابوں کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا. اب ایک مزاج تھا، توریت میں تبدیلی ہو گئی، زبور میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی. اب یہ ایک مزاج تھا جو صدیوں سے چل رہا تھا. توجہ رکھے گا، یہ ایک مزاج تھا جو صدیوں سے چل رہا تھا. اب وہ جو جاگیردارانہ مزاج تھا، وہ جو زمیندارانہ مزاج تھا، وہ جو دنیا پہ حکومت کرنے کی ہمیشہ خواب دیکھا کرتے تھے، ان کا یہ مزاج آگے بڑھتا رہا. اب پیغمبر کی زبان سے اسلام کو سنتے رہے، لیکن مزاج تو وہی تھا کہ توریت کو ہم نے تبدیل کر ڈالا، زبور کو ہم نے تبدیل کر ڈالا، انجیل کو ہم نے تبدیل کر ڈالا. اب یہ مزاج تھا، لڑتے رہے پیغمبر سے، جھگڑتے رہے پیغمبر سے، لڑائیاں کرتے رہے کہ ہم نے جو حال جناب عیسیٰ کی شریعت کا کیا تھا، جو ہم نے موسیٰ کے دین کا کیا تھا، جو ہم نے عیسیٰ کے دین کا کیا تھا، جو ہم نے دین کے ابراہیم کے دین کا کیا تھا، وہی ہم پیغمبر کے دین کا حال کر دیں گے. بس پیغمبر کو جانے دو. اور اسی بنیاد پر پیغمبر کو تانے دیا کرتے تھے، کیونکہ دیکھا کرتے تھے کہ پیغمبر کی پشت پر کوئی وارث تو نظر نہیں آ رہا. قبائل کا دور تھا، قبیلوں کا دور تھا، ہر قبیلہ کوئی نہ کوئی وارث رکھا کرتا تھا، لیکن پیغمبر کے کسی وارث کو نہیں دیکھا. تو مزاج اور بڑھ گیا کہ بس پیغمبر کی آنکھیں بند ہوں گی اور اس دین کو ہم تبدیل کر دیں گے. اب کریں تو کیا کریں؟ لیکن پیغمبر نے قدم قدم پر بتایا. پیغمبر نے کبھی چادر میں چھپا کے بتایا، کبھی دوش پہ سوار کر کے بتایا، کبھی مباہلہ کے میدان میں بتایا، کبھی غدیر کی منزل پہ آ کے بتایا. اور جب ان افراد کو پیغمبر نے مسلسل بلند کر کے بتایا تو جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آئے کہ اب تک تو ہم اسلام کو لاوارث سمجھ رہے تھے. پیغمبر نے اسلام کو لاوارث نہیں چھوڑا، محافظین کے ساتھ چھوڑا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن نے اپنے اس نظریے کے بارے میں قیامت تک کے لیے چیلنج دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن نے قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا اس دین کے بارے میں، اس اسلام کے بارے میں. جسے بھی اپنی عقل پر گھمنڈ ہو، جسے بھی اپنے عاقل ہونے پر فخر ہو، تو پیغمبر سے لڑائیاں مت کرنا، پیغمبر سے جھگڑے نہ کرنا. بس اس قرآن میں سے ایک سورہ کی مثال ہی لے کر آ جاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، توجہ رکھیے گا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن میں سے ایک سورہ کی مثال ہی لے کر آ جاؤ. نہیں لا سکے شب گزشتہ کی گفتگو، اگر آپ کے قیمتی اذہان میں محفوظ ہو. عجیب جملے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے. میں نے کہا تھا کہ آج جب بات اہل بیت کی آ جائے، جب بات علی کی آ جائے، تو فوراً زبانوں پہ یہ جملے آتے ہیں کہ بس کتاب کافی، شب گزشتہ کی گفتگو، پیغمبر کی زبان پہ قرآن کی آیتیں، پیغمبر کی زبان پر قرآن کے سورے. لیکن جو معاشرہ پیغمبر کے ان جملوں سے نہ سمجھے، پیغمبر کی سیرت سے نہ سمجھے، قرآن کی سوروں سے نہ سمجھے، قرآن کی آیات سے نہ سمجھے، تو بتا دیے دنیا میں اور کون سا فارمولہ ہوگا جو عیسائیوں کو سمجھایا جا سکے. پیغمبر نے کہا حکم خدا کے تحت اپنا آنا کی منزل پہ لے آئے بیٹوں کو. توجہ رکھے گا، اب پنجے تنے پاک کا قافلہ ہے مباہلہ کے میدان میں. یعنی کہ عجب نہیں پیغمبر نے کہا ہو پروردگار میں نے سمجھایا، نہیں مانتے.
میں نے سنایا، سننے کے بعد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کروں تو کیا کروں؟ عجب نہیں آواز قدرت یہ آئی ہو کہ یاد رکھنا اسلام کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک راستہ دیا جو محافظین کا راستہ ہے، اور بتا دیا کہ جب لوگ قرآن میں سین کی صورتوں سے نہ مانے تو اپنے گھر کی سوات کی صورتوں سے منوا لینا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے کل کا جملہ اگر آپ کے قیمتی اذہان میں محفوظ ہو تو میں نے جملہ کہا تھا کہ عقل کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے، عقل انسانوں کی میراث ہے، اور جہاں بھی عقل ہوگی وہاں یقیناً معاشرے میں استحکام ہوگا، لیکن جہاں جہل ہوگا وہاں قرآن سینوں سے کیوں نہ لگا کے رکھے، وہاں معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بار بار اس عقل کے بارے میں فرمایا، قرآن نے پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ خدا نے تو انہیں گونگا اور بہرا قرار دیا، جانوروں سے بدتر قرار دیا کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ عقل ہے کیا؟ عقل یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں فقط پیغمبر کی سیرت کی جانب دیکھنا چاہیے۔ ہم سادگی سے کتابوں میں لکھ تو دیتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو پیغمبر پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایھا الناس، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہم یقین کر لیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ یعنی کہ پیغمبر یہ جملے تو خود بھی کہہ سکتے تھے کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، لیکن اپنے کردار کی بنیاد پر زمانے سے سند لے لی، اب جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہوگا، اور جو تمہیں دوں گا اس کا خیال بھی رکھنا، خیانت میں نہیں کروں گا، جو اللہ نے مجھے دیا تم تک پہنچاؤں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ اب پیغمبر نے بتا دیا۔ یہ جو آج عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ جو آج عالم اسلام جس بحران کا شکار ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک 1400 سال سے لے کے اب تک پیغمبر کے لباس پہ جھگڑا تو کر رہا ہے، پیغمبر کیا پہنا کرتے تھے اس پر تو جھگڑا کر رہا ہے، پیغمبر نے کیا کہا اس پر غور نہیں کر رہا۔ یعنی پیغمبر نے معاشرے کے استحکام کے لیے اور رہبر کے استحکام کے لیے دو بنیادی اصول دے دیے۔ یاد رکھنا، جہاں صداقت اور امانت ہوگی وہیں پر سچائی کی روشنی نظر آئے، وہیں پر معاشرے میں امن نظر آئے۔ اب میں کیا کہوں، عالم اسلام کا معاشرہ اپنی جگہ، لیکن جملہ تو سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ کافروں نے ترقی کی یہ سب قرآن سے لیا۔ اب میں کیا کہوں، کافروں کے معاشرے کے اندر استحکام کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے دو اصول دیے تھے، صداقت اور امانت کے۔ اب یہ اصول فقط مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ تو انسانوں کے لیے تھا۔ اب جو اس لیے کہ وہ فقط مسلمانوں کا رہنما نہیں، وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی منزل پر ہے۔ اب عالم میں سے جو بھی انسان پیغمبر کے دیے ہوئے اصولوں کو اپنا لے، صداقت اور امانت کو اپنی بنیاد بنا لے، وہ آپ کا معاشرہ ہو یا کوئی اور معاشرہ، امن وہیں پر ہوتا ہے جہاں یہ دو بنیادی اصول نظر آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ اسلام خطرے میں کب ہوتا ہے کہ جب رہزن کے ہاتھ میں آ جائے۔ پیغمبر نے قدم بقدم پہ فرمایا۔ دیکھیے بار بار آپ نے علماء کرام سے سماعت کیا ہے، سورہ برات، سورہ توبہ کی روشنی میں مسلسل آپ نے سماعت فرمایا کہ جب اسلام کی تبلیغ کا مرحلہ تھا تو سورہ توبہ نازل ہوئی اور پیغمبر نے کہا اس کی تبلیغ کرو۔ پیغمبر نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور کہا کہ تم جاؤ اسے لے کے چلے جاؤ۔ تھوڑی دور گئے تھے، پیغمبر نے روک لیا کہ بس اب تم نے نہیں جانا۔ کیا ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں جاؤں یا وہ جائے جو مجھ جیسا ہو۔ لے لی سورہ برات۔ پیغمبر نے سمجھایا کہ اگر نازک ہاتھوں سے تبلیغ ہو تو اسلام خطرے میں آ سکتا ہے، صحیح ہاتھوں سے اگر دین کو فروغ ہوگا تو پھر اسلام جیسا دین ہے ویسا ہی رہے گا۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا اسلام خطرے میں کہاں آ سکتا ہے۔ اب یہ ان کی زبانوں پر ہوگا کہ اسلام خطرے میں۔ 1400 سال سے لے کے کبھی ہم نے نعرہ نہیں لگایا اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں۔
اس لیے کہ اسلام ہم نے رہزن سے نہیں لیا، رہبر سے لیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مثال دوں میں آپ کو، دیکھیے آج ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں کفر کے فتووں سے بھی نوازا جاتا ہے اور جس بنیاد پر ہمارا قتل عام بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس امام بارگاہ کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ مسلمانوں کے لبوں پر آ جاتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ جس کا رخ امام بارگاہ کی جانب نہیں، وہ کیا جانے کہ اسلام حقیقی کہتے کسے ہیں، وہ کیا جانے کہ اصل اسلام کی تعریف کیا ہے۔ اور یہ دنیا کے اور مذاہب کی طرح، دنیا کے اور مسلک کی طرح یہ خود اختیاری عقیدہ بھی نہیں۔ شب گزشتہ میں نے کہا تھا، اگر یہ خود اختیاری عقیدہ ہوتا یا فقط رسم و رواج ہوتی تو زمانے کے حادثات کے اندر یہ رسم بھی تبدیل ہو چکی ہوتی، اور ہمارے ہاتھوں سے، اس لیے کہ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن آخر مصیبت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ زمانہ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ زمانے نے کتنے ہم پر مصیبتیں نازل کی، لیکن سب کچھ ہوا۔ لاشوں کے انبار تو لگے لیکن کبھی اپنے نظریے پہ سودا نہیں کیا، اور یہ نظریہ کوئی ہمارا اپنا اختیاری نظریہ نہیں۔ اگر اختیاری نظریہ ہوتا تو پھر اس نظریے کو نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑ جاتی۔ ہمیں تو اس نظریے کی ضرورت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہوتا تو تبدیل ہو جاتا۔ تو پھر یہ نظریہ آزا خانہ آیا کہاں سے؟ 1400 سال سے لے کے اب تک جن کے رخ ہے امام بارگاہوں کی جانب، ان کا دین مضبوط۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور خدا تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ 1400 سال سے لے کے اب تک قربانیاں دینے کے باوجود ثابت قدمی بتا رہی ہے کہ جہاں استقامت ہوگی وہیں پر ایمان بھی ہوگا، اور وہیں پر انہیں صاحب ایمان کی سند بھی دی جائے۔ 1400 سال سے ہماری تاریخ گواہ۔ لیکن یہ عقیدہ خود اختیاری عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ خود اختیاری عقیدہ نہیں۔ لوگوں نے تمنا کی تھی نا، جناب پیغمبر سے تمنا کی تھی۔ کیا تمنا؟ یا رسول اللہ، تو ہر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کی فکر ہوتی ہے، یا تو بڑے گھر سے کوئی بیٹی آ جائے، یا سیاسی طور پر اپنی بیٹی کو بڑے گھر بھیج دیا جائے۔ کسی نہ کسی حد تک ہمارا کنٹرول تو ہوگا۔ بیٹی گھر میں آ جائے تو پھر اختیارات ہوں گے، اور بیٹی اگر وہاں چلی جائے تو پھر کچھ نہ کچھ اختیارات تو ہوں گے۔ یہ سیاسی مزاج ہر دور میں رہا ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہر دور میں رہا۔ لوگ آتے رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں فاطمہ کا رشتہ درکار ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اب ہر شے، ہر بات جو زبان پیغمبر سے جاری ہوتی ہے وہ سنت بن جاتی ہے۔ تو آج کی بیٹیوں کو بینیفٹ ملا نہیں ملا؟ آج کی بیٹیوں کو بینیفٹ ملا کہ بابا اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی سیرت میں یہ ملا، جب رسول کا اپنی بیٹی پہ اختیار نہیں تو پھر آپ کا ہم پر اختیار کیسے ہوا؟ اور زیادہ فریڈم مل گیا، کیونکہ ہر بات تو یہاں سنت بن جاتی ہے نا۔ لیکن جب نکاح کا مسئلہ ہو تو ولی کو تلاش کیا جاتا ہے، باپ کو بلایا جاتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو کسی اور ذمہ دار کو بلایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں فاطمہ کا رشتہ چاہیے۔ کہا میرے اختیار میں نہیں۔ تو کہا پھر کس کے اختیار میں ہے؟ کہا اللہ کے اختیار میں ہے۔ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا اختیار کہاں ہے؟ کہ تم سب آسمان کی جانب دیکھو، آسمان کی جانب دیکھو۔ آسمان، یا رسول اللہ آسمان پہ کیا ہوگا؟ کہ ایک ستارہ ٹوٹے گا۔ وہ ستارہ ٹوٹ کے کیا کرے گا؟ کہ جس دہلیز پہ اترے وہ فاطمہ کا شوہر ہے، اللہ کا ولی ہے اور میرا وصی ہے۔ اب تمام صحابہ زمین پر موجود تو سب کی نگاہ ہے آسمان کی جانب، اور کر کیا رہے ہیں؟ سارے صحابہ کر رہے ہیں انتظار۔ کس بات کا انتظار؟ الہی فیصلے کا، کہ کوئی فیصلہ تو ظہور میں آنے والا ہے۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ کوئی فیصلہ جو زمین پر خدا کے اذن سے ہونے والا ہو اس کا انتظار کرنا بھی خارج اسلام نہیں ہوتا، اس کا اسلام بھی داخل اسلام ہوا کرتا ہے۔ اب سب کی نگاہ ہے آسمان کی جانب۔ آسمان سے ستارہ ٹوٹا، کیا ستارہ تھا؟ یوں کہوں
کہ اپنے مزاج میں میسم مزاج تھا ستارہ، اپنے مزاج میں ابو ذر مزاج تھا ستارہ. ستارہ چلا، کوئی گھر پسند نہیں آیا. عجب نہیں ستارے نے کہا ہو یہ تو آج ملا ہے مجھے موقع. ایک ایک گھر سے گزرا، جس گھر سے گزرا صاحب خانہ کا دل تڑپ کے رہ جائے. کاش ستارہ میرے گھر پہ، کاش ستارہ میرے گھر پہ. ستارے کو بھی کوئی اعلیٰ محل پسند نہیں آیا. ستارہ بھی اترا تو علی کی دہلیز پر اترا. ادھر ستارہ علی کی دہلیز پہ اترا اور اتر کے عجب نہیں پیغام دے گیا ہو، یاد رکھنا اس دہلیز پہ کبھی پست نہیں جھکا کرتے، جو بلند ہوتے ہیں وہی جھکا کرتے ہیں. جو بلند ہوتے ہیں وہ اس دہلیز پہ جھکا کرتے ہیں. ستارہ جھکا، مزاج تھا اس وقت سے لے کے اب تک اسلام ہمارے تابع ہو، پیغمبر جو کہے ہماری مرضی کے مطابق کہے، پیغمبر اپنی مرضی ہم پہ نہ تھوپے، جو پیغمبر کہے ہمارا مزاج اس میں شامل ہو. لیکن یہ تو مزاج کے خلاف ہو گیا تھا. جب مزاج کے خلاف ہوا تو جو مزاج ہوتا ہے وہی تو لبوں پر آیا کرتا ہے کہ دیکھو دیوانے ہو گئے، دیکھو یہ تو جادوگر ہے، دیکھو یہ تو ساحر ہے، دیکھو یہ تو مجنوں ہے. اور لفظ آگے بڑھے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، یہ تو بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے. لفظ آگے بڑھے کہ یہ تو بھائی کی محبت میں معاذ اللہ گمراہ ہو گئے. یہ کس نے کہا؟ یہ جو قریب ترین تھے پیغمبر کے. ابھی تو پیغمبر نے آنکھیں بند نہ کی تھی، کیا کیا فتوے ہیں جو زبانوں سے جاری ہو گئے کہ پیغمبر معاذ اللہ بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. اب سمجھ میں آیا، اگر جب پیغمبر نے کاغذ اور قلم مانگا تھا اور کسی کی زبان سے نکلا کہ ہزیان، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت کی پیدا کردہ نہیں تھی، یہ ایک مزاج تھا جو مسلسل وجود میں پل رہا تھا کہ یہ تو بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. ادھر کہنا تھا کہ بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، ادھر سورہ نجم نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ قسم ہے ستارے کی تمہارا رسول گمراہ نہیں ہوا، یہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ اس پر اپنی وحی کو نازل نہ کر دے. ستارے کا اترنا تھا، سورہ نجم نازل ہوئی، پیغمبر نے آرڈر جاری کیا جسے سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا، جسے ابو نعیم سولبی نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا کہ ادھر ستارہ اترا، ادھر سورہ نجم نازل ہوئی. پیغمبر نے آرڈر جاری کیا، خبردار آج کے بعد مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہوں سارے دروازے بند رکھنا، ایک علی کا دروازہ کھلا رکھنا. اس کے معنی یہ ہو گئے پیغمبر نے بتا دیا اسلام اگر اور دروازوں سے لیا تو خطرے کی زد میں آئے گا، علی کے دروازے سے لیا تو حفاظت میں رہے گا. اچھا، ہم لوگ تو جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. بلا فضل کے منزل پہ جاتے ہیں، فاصلے تو اچھے نہیں لگتے نا، تو یہ فرش ازا پہ جو فاصلہ ہے فکر غدیر ہے کہ ممبر سے قریب تر ہو کے بیٹھا جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر آج عالم اسلام اس دروازے سے اسلام کو لیتا تو آج اسلام اس انداز میں معاشرے میں نہیں ہوتا. لیکن کیا کیجئے، کسی نے کیا خوب کہا، ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا، آج ہم لوگ وحدت کی بات تو بہت کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نہ جانے کس کس حوالے سے چرچے ہوتے ہیں، کتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن عالم یہی ہے کہ مسلم کے لہو کا پیاسا نظر آتا ہے. آخر عالم اسلام میں تفرقہ ہے کیوں؟ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ عالم اسلام سے، تاریخ اسلام سے علی کو نکال دو، سارے اسلام میں اتحاد ہو جائے گا، تمام مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا. اس کے معنی یہ ہو گئے
کہ وجہ اختلاف صرف ایک ہے، علی ابن ابی طالب۔ کہ وجہ اختلاف صرف ایک، علی ابن ابی طالب، فقط علی کی ذات سے اختلاف۔ اور پھر جملہ آگے بڑھ کے کہا کہ علی کی شہادت کا سبب جانتے ہو؟ علی کی شہادت کا سبب کیا ہے؟ کہ علی کو علی کے شدت عدل نے قتل کرایا۔ کہ عدل میں علی اتنے شدید تھے کہ وہ شدت عدل علی کے قتل کا سبب بن گیا۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو خواہش عدل نہیں رکھتے تھے، اور اگر عدل کے خواہش مند ہوتے تو پھر علی سے دشمنی نہ کرتے۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اسلام کا لباس جن لوگوں نے اوڑھ رکھا تھا وہ سب غیر عادلانہ اسلام کے قائل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام میں عدل نہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہیں وہی عدل ہو جائے، جو ہم کریں وہی عدل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر دیکھیے سوالات تو آتے ہیں، بہت سے سوالات۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب آپ بہت تقریریں کرتے ہیں کہ علی سے علی کا حق چھینا گیا، تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے حق کو حاصل کرو، اپنے حق کو چھینو۔ تو جب علی کا عہد حکومت آیا تھا تو پھر علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یا جب علی کو عہد حکومت نہیں ملی اس وقت تلوار اٹھا لیتے، تو اس وقت تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو پھر ان لوگوں کو دلیل مل جاتی، دلیل مل جاتی کہ دیکھیں جس طرح خود تخت و تاج کے لیے سر قلم کرتے رہے، جس طرح تلواریں اٹھاتے رہے، چاہتے تھے کہ علی بھی تلوار اٹھائے اور ہماری صف میں آ جائے۔ یہ تو علی کا تدبر تھا کہ علی نے تلوار کو نہیں اٹھایا۔ اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو عالم اسلام میں تمیز نہیں ہوتی، اور تمیز کیسے ہوتی؟ توجہ رکھے گا، تمیز کیسے ہوتی؟ اگر آج رہبر اور رہزن میں تمیز ہے تو فقط علی کے کردار کا نتیجہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیجیے گا۔ یہ اسلام کے محافظین ہیں، انہوں نے قدم بہ قدم پر اسلام کی حفاظت کی ہے۔ بنو امیہ نے اسلام کے پرخچوں کو اڑانا چاہا، لیکن انہوں نے ہر دور کے اندر اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اب اسلام کی حفاظت کرنے کا طریقہ کار جدا جدا رہا۔ جب ضرورت ہوئی تو تلوار کو اٹھایا، جب ضرورت نہ ہوئی تو تلوار کو روک لیا۔ لیکن جیسا جیسا دور تھا اس دور کی مناسبت سے اسلام کی حفاظت ہوتی رہی۔ اب زمانہ ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے، توجہ رکھے گا، زمانہ ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا یہ مسلک اگر واقعی اسلامی مسلک ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کی فقہ پیدا کب ہوئی ہے؟ اگر واقعی آپ کا دین اسلام ہے تو فقہ جعفریہ یہ منفرد کیوں کر دیتے ہیں؟ اور بھی تو مذاہب ہیں۔ پھر تاریخ لکھی جاتی ہے کہ اس سن میں چھٹے ان کے امام آئے اور اس دور کے اندر انہوں نے فقہ کو پیدا کیا، تو لہٰذا ان کا مسلک جدا ہے۔ توجہ رکھے گا، کہا کہ ان کا مسلک جدا ہے۔ بات یہ نہیں ہے اس فقہ کو فقہ جعفری کہا کیوں جاتا ہے۔ یہ دور تھا امام کا، اسلام کے صحیح خد و خال کی حفاظت کرنی تھی، اسلام کو بچانا تھا، اسلام کی حفاظت کرنی تھی۔ اس لیے کہ درباروں میں اسلام کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے، قلم بکے، اذہان بکے، دولت کے انبار پر افراد بکتے رہے۔ تو ایسے عالم کے اندر چھٹے امام نے دانشگاہ کو سجایا۔ بالکل مثال ایسی ہے جیسے فرض کیجئے اگر بازار کے اندر کوئی دوائی بیچنے والا آ جائے، اور مارکیٹ میں دوائیاں، آپ کے ہاں تو خیر ناممکن ہے لیکن ہمارے اور دیگر ممالک میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ جہاں میڈیسن بک رہی ہو، اس بات کے امکانات 1000% موجود ہیں کہ اصل دوا کے ساتھ جعلی دوا بھی بک سکتی ہے۔ میں 100% بھی نہیں کہہ رہا، میں 1000% کہہ رہا ہوں۔ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ جعلی دوا بھی بک سکتی ہے۔ اچھا، جب جعلی دوا اگر بک رہی ہو تو جو اصل آنر ہے وہ کیا کرے گا؟ تلوار لے کے میدان میں نکلے گا؟ اسے ضرورت ہے عدل کی، وہ جائے گا عدالت میں اور عدالت میں جا کے کیس کرے گا
کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں دوائی بیچنے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے نام کا لیبل لگا لیا، تو کیا کرے گا پھر؟ اپنے دوائی کی حفاظت کے لیے اور اپنے نام کی حفاظت کے لیے ٹریڈ مارک لگائے گا۔ جب اس دور کے اندر فقہ مرتب ہونے لگے، درباروں کے اندر سے ذہن خریدے جانے لگے، قلم بکنے لگے، توجہ رکھے گا، قلم بکنے لگے، اور جب فقہ مرتب ہونے لگے تو پھر لازم تھا کہ صحیح ٹریڈ مارک لگایا جائے۔ تو اس مذہب کے ساتھ فقہ جعفریہ ٹریڈ مارک اور فقہ جعفریہ کی بات کرنا، یہ مسئلہ تو فاضل اور مفضول کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ تمام کتابوں نے لکھا ضرور کہ امام مالک امام جعفر صادق کے شاگرد، امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد، امام مالک امام جعفر صادق کے شاگرد۔ چلیے 1400 سال سے لے کے فاضل اور مفضول کا مسئلہ اسی بنیاد پہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسلام حقیقی کہا 1400 سال سے لے کے اب تک اس بات پہ فخر تو ہے کہ شاگردوں کے مذہب کو نہیں، استاد کے مذہب کو اپنایا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر عالم اسلام دل کی نگاہوں سے حقیقت کی روشنی کے اندر اسلام حقیقی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ در اہل بیت پر اپنی جبی کو خم کرے، اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی در اہل بیت پر جھکتے رہے ان کا ایمان بھی صحیح رہا، ان کا اسلام بھی محفوظ رہا، لیکن جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا، اور دیکھیے یہ اس کی مثال دی ہے آیت اللہ دست غیب شرازی نے، بہت چھوٹی سی مثال دی۔ یوں تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے، لیکن بڑی چھوٹی سی مثال دی کہ ایک شخص کے گھر میں چور آ گیا، کھٹکا ہوا، صاحب خانہ بیدار ہو گئے، اور جب بیدار ہو گئے تو انہوں نے چراغ کو روشن کیا، اور چراغ روشن کرنے کے بعد دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پھر گردن تکیے پہ رکھی اور سو گئے۔ کہا میرا وہم ہے۔ چور بڑا سیانہ تھا، بالکل سرہانے جا کے کھڑا ہو گیا، اور جب صبح اٹھے تو گھر کا سارا سامان چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ ذرا سی غفلت کی بنیاد پر۔ تو کہا کہ ان ذرا سی غفلت پر ذرا سا سامان چلا گیا تو انسان کی ذرا سی غفلت سے انسان کے قلب کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ غفلت ہے کیا؟ توجہ رکھے گا، بہت بڑی غفلت، سب سے بڑی غفلت یہ کہ جسے پیغمبر معتبر نہ کرے، اگر آپ معتبر کر دیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب تک آپ غافل ہیں، اور جسے اگر پیغمبر پست رکھے، اسے آپ بلند کر دیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیمانے الٹ جائیں تو نتیجے بھی الٹ جایا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب میں ایک سوال آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، میں نے آیت آپ کی سماعت کی نظر کری کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور خدا تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ توجہ رکھے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ خدا تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ ہے بنیاد۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں ثبات قدمی ہوگی، خدا انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب پیمانے خدا نے الٹ دیے، توجہ رکھے گا، خدا نے پیمانے الٹ دیے، مضبوطی دولت کی بنیاد پہ نہیں، مضبوطی لشکر کی بنیاد پہ نہیں، مضبوطی عمارت کی بنیاد پہ نہیں، مضبوطی لشکر کی بنیاد پہ نہیں، مضبوطی کے لیے لازم ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرنا، ایک لمحے کے لیے غور کرنا، ربضہ کے میدان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑنے والا وہ ابو ذر غفاری، سارا زمانہ مخالفت پہ آ گیا، لیکن آج تاریخ کے اندر جسے مٹانا چاہا، آج تاریخ کے لکھنے والے سنہری حرفوں سے ابو ذر غفاری کو لکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جسے گمنام کرنا چاہا، آج صاحبان بزم کے اندر وہ چمکتے ہوئے آفتاب کے معنی نظر آتا ہے۔ کیا وجہ؟ جس کی آواز کو دبانا چاہا، آج ابو ذر غفاری کا لہجہ گونج رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میسم کو سولی پہ لٹکایا، میسم کی آواز کو دبانا چاہا لیکن لہجہ میسم دب نہ سکا؟ کیا وجہ ہے؟ پوری قیادت، پوری قوت استعمال کی گئی، لشکر استعمال کیا گیا،
لیکن فرد واحد کی آواز کو دبا نہ سکے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا تھا اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور جو اللہ کی مدد کرے گا وہ اسی کو خدا استقامت دے گا. تو اللہ کی مدد خدا محتاج نہیں ہے. یاد رکھیے گا جس عہد کے اندر نبی آئے, جو نبی کی آواز پہ لبیک کہتا رہا, اس نے ثابت کیا وہی اللہ کا مددگار ہے. جو نبیوں کی آواز پر اٹھ کر لبیک کہتا رہا, اس نے ثابت کیا کہ وہی اللہ کا مددگار ہے. اب پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا, اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر ہے. جب پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, تو زمانے نے تو انکار کیا, لیکن ابو ذر غفاری نے اقرار کر کے انکار نہیں کیا. جو پیغمبر نے دیا تھا علی کی آواز پہ لبیک کہتے رہے. زمانے نے دبانا چاہا, لیکن ربضہ کے میدان میں ابو ذر صاحب استقامت نظر آئے, میثم سولی پہ استقامت کی منزل پہ نظر آئے, مالک اشتر استقامت کی منزل پہ نظر آئے. یزید کے لشکر کے اندر حر جیسا انسان مزاج کروٹیں بدل رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہا تو استقامت بھی مل گئی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات بھیجیے گا. لہذا جب یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گیا کہ امام کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہی وہ ثابت کر رہا ہے کہ ثبات قدمی وہیں پر موجود ہے. عزیزان گرامی قدر, آج پوری دنیا اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں خصوصاً جن کا تعلق پاکستان سے ہے, ان کے رخ میڈیا کی جانب ہوتے ہیں اور مسلسل وہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلسل یہ آواز گونج رہی ہے حصول عدل, عدالت کے لیے. دنیا میں عدالتیں تو سج جاتی ہیں, عدالت کا سجنا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے عدالت سے حصول عدل. آج پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ, تعلق کفر سے ہو یا اسلام سے ہو, لیکن پوری دنیا میں ہر دور کے اندر, ہر عہد کے اندر یہ لوگوں کی انسانی معاشرے کی ڈیمانڈ رہی عدل کے لیے. لیکن ایک جملہ میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ جو امام کی آواز پہ لبیک کہے وہی ثابت کرتا ہے کہ وہاں ایمان بھی ہے, اور جہاں ایمان ہوگا وہیں ثبات قدمی ہوگی. اب میں ایک جملہ اپنے نوجوانوں کے سپرد کر رہا ہوں, اگر یہ جملہ ذہن تک پہنچ گیا کہ جو امام کی آواز پہ لبیک کہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. اور جب تک یزید کے لشکر میں تھا ایمان مشکوک تھا, لیکن جب حسین کی آواز پہ لبیک کہا تو صاحب ایمان کہلایا, اور جہاں ایمان آئے وہیں استقامت. اب کیونکہ ہم بھی لبیک کہنے والے ہیں, ہم بھی مسلسل تڑپتے ہیں کہ کاش پردہ غیب ہٹے, امام کی آواز آئے, وہ پکارے اور ہم لبیک کہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا شمار ان کے انصار میں فرما. یہ دعا کرتے ہیں, مسلسل دعا کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی قدر, یہ دعا کرنا, الاجل الاجل پکارنا ثبوت تو ہے ایمان کا, لیکن مانگنے سے تو نہیں ملتی غلامی کی سند. کچھ غلاموں کا عمل بھی بندہ پرور چاہیے. اب غلاموں کا عمل کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں الاجل, آپ کہہ رہے ہیں الاجل. اب الاجل پر گفتگو نہیں کر رہا, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو امام کی آواز پہ لبیک کہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہاں ایمان ہے. اور یہ بھی دعا کہ ہمارا شمار ان کے انصار میں فرما. وہ امام کا لشکر ہے, امام کے لشکر میں جو بھی ہوں گے منتخب شدہ ہوں گے, چنے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے.
ہر کس و ناکس کی جگہ امام کے لشکر میں نہیں ہے. امام منتخب کرتے ہیں. اگر امام کربلا میں ہے، کوئی کوفے میں ہے، تو امام خط لکھ کے بلاتے ہیں. جہاں انتخاب ہوتا ہے وہی شریک لشکر ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہے اللہ جل مجلس سے پہلے آغاز ہوتا ہے حدیث قصہ سے، اور حدیث قصہ کی بنیاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر بنیاد ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے، زمانے کا ارادہ نہیں جو بدل جائے. اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے. یہ اہل بیت ہے. فقط وجود کے قریب ہونے سے قربت کے سرٹیفکیٹ نہیں ملا کرتے. پیغام دے دیا. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے. میری اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم لشکر امام میں آ جائیں. خدا نے کہا ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جیسا کہ رکھنے کا حق ہے. ہمیں جانا ہے لشکر امام میں. لشکر امام میں کون ہوگا؟ وہ ہوں گے کہ جن کی بنیاد طہارت پر ہوگی. ہم کہتے ہیں اپنی جان کا نذرانہ دیں گے بارگاہ امامت میں، لیکن جب بات نذرانے کی آ جائے تو وہ کون سا ایسا شیعہ ہے جو نظر و نیاز کا قائل نہ ہو؟ جب ہمارے ہاں نظر دی جاتی ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ اس نظر میں ذرا سا مکروہ بھی شامل نہ ہو جائے. جب اتنا خیال ہے کہ بارگاہ امام میں ذرا سا جو نظر دے رہے ہیں اس میں مکروہ بھی شامل نہ ہو، تو پھر یہ تو پورا وجود ہے جو خواہش رکھ رہا ہے لشکر امام میں جانے کے لیے. اگر حرام کے ذرات اور مکروہ کے ذرات اس وجود میں آ گئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ سب سے پہلے دوسروں کے ایمان پر گفتگو کرنے سے قبل انسان خود اپنے وجود کا احتساب کرے کہ میرے قلب کے اندر ایمان ہے یا نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایمان ہوگا تو اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اس حسینی ہال کے اندر چراغ روشن ہے. یہ تو امریکہ ہے، یہاں تو مسلسل کوئی اس ٹائپ کے ونڈوز وغیرہ یا کوئی ایسی کھڑکی کھلی نہیں ہوتی کہ جہاں سے روشنی چھلک کے باہر جائے. لیکن اگر جہاں کہیں ونڈوز ہو یا باہر سے کوئی آنے والا جس کو یہ تھوڑا سا شیشہ نظر آ رہا ہے وہ شیشے سے دیکھ لے گا کہ امام بارگاہ میں چراغ روشن ہے، تو یہاں سے روشنی چھلک کے باہر جا رہی ہوگی، لوگ آئیڈیا لگا لیں گے کہ اندر چراغ روشن ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں چراغ روشن ہے تو باہر سے جانے والا دیکھے گا. تو میں کیسے تجزیہ کروں کہ مجھ میں ایمان موجود ہے یا نہیں؟ میں کیسے تجزیہ کروں کہ میرے قلب میں ایمان ہے یا نہیں؟ تو جو چراغ یہاں جل رہا ہوگا، ہاتھوں سے روشنی وہی چھلکتی ہوئی نظر آئے گی، آنکھوں سے روشنی وہی چھلکتی ہوئی نظر آئے گی، زبان سے وہی جملے ہوں گے کہ جو ایمان کا تقاضا ہوگا، پیر اسی سمت بڑھیں گے جو ایمان کا تقاضا ہوگا. اور جب انسان اس بنیاد پہ سوچے گا، توجہ رکھے گا، جب انسان اس بنیاد پہ سوچے گا تو کہیں نہ کہیں خرابی پائے گا. انسان ہے لفظ نسیان سے نکلا. نسیان کے معنی ہی بھولنے کے ہیں. کہیں بھول چک ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، اور جب خرابی پیدا ہو جائے خیال ہوگا کہ اس وجود کو تو لشکر امام میں جانا ہے، اور لشکر امام میں جانے والا وجود وہ ہوگا جس میں کوئی خرابی نہ ہو، اور جس میں جو خرابی موجود ہوگی وہ آج تجزیہ کرے گا کہ کل امام آ گئے تو سب کچھ کر سکتا ہوں. امام سے نہ میرا ظاہر چھپ سکتا ہے نہ میرا باطن چھپ سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اور میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھیے، جب بات ایمان کی آ گئی ہے اور جب بات وجود میں نفس میں پیدا ہونے والی بیماریوں کی آ جائے تو ایک عجیب سا مسئلہ ہے جس کو میں بہت قریب سے محسوس کرتا ہوں. کوئی مومن میرے سامنے آئے
اور آنے کے بعد کہتا ہے مولانا کیا کہنے، کیا خوب تقریر کی ہے آپ نے. یقین جانے جب کوئی زیادہ تعریف کرتا ہے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے سے میں آتا ہوں نا میں جانتا ہوں، اور جب میری تعریف ہوتی ہے تو کسی کی برائی بھی شروع ہو جاتی ہے. پہلے آئے تھے تو انہوں نے ایسا کہا مولانا جو آپ کر رہے ہیں کیا عقیدہ ہے آپ کا، کیا بیان کر رہے ہیں آپ، کیا باتیں کر رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں جو شخص میرے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے اس بات کے امکانات تو ہیں کہ کہیں اور جا کے میری برائی بھی کرے گا، کہیں جا کے میری برائی کرے گا. اگر میں غیرت مند ہوا، ایمان مجھ میں موجود ہوا، تو پلٹ کے کہوں گا غیبت میرے گھر میں، خبردار میرے گھر میں غیبت نہ کرو. کیونکہ قرآن نے غیبت کے بارے میں جو فرمایا، مردے بھائی کا گوشت کھانا، حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو ایسا ہے کہ زنا سے شدید گناہ ہے. ہم بات کرتے ہیں وحدت کی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اپنے طرز عمل سے ہم وحدت کو توڑ دیتے ہیں. یہ غیبت ایسی ہوتی ہے کہ جو وحدت کو توڑ دیا کرتی ہے، دلوں میں برائیاں پیدا کر دیتی ہے. اگر میں غیرت مند ہوا تو میں کہوں گا سب کچھ کرنا، میرے گھر میں غیبت نہ کرنا. اب یہ بتائیے کہ جو غیرت مند انسان اپنے گھر میں غیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، یا یوں کہوں کہ جس کے قلب میں صحیح اسلام ہوگا وہ اپنے گھر کے اندر اپنے سامنے غیبت کو برداشت نہیں کر سکتا. جو ایک عام انسان غیرت مند ہو، صاحب ایمان ہو، اپنے گھر میں غیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر حسین اپنے گھر میں غیبت کو کیسے برداشت کرے گا؟ کوئی اگر کسی مقام پہ آ کے عزا خانے میں آ کے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راہ تو ہے نہیں کہ بیٹھے تو کہاں بیٹھے، ہمیں تو مل جاتا ہے ایک پوائنٹ مل جاتا ہے، پھر وہاں آ کے اس کی برائیاں اس کی برائیاں. اس کے معنی یہ ہو گئے ہم کچھ اور نہیں کر رہے، غفلت میں ہے، اور جو غفلت میں ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. جیسے چور کا سارا سامان وہ لے گیا، جیسے اس صاحب خانہ کا چور سامان لے گیا، ایسے غفلت سے شیطان ہمارا ایمان لے کے چلا جاتا ہے. جو لشکر امام کا سپاہی بننا چاہتا ہے وہ قدم قدم پہ زمانے کی جانب نہیں، وہ اپنے کردار کی طرف دیکھا کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کی قربانیوں کا مقصد تخت و تاج کا حصول نہیں تھا. اہل بیت کی قربانیوں کا مقصد عبارات کا حصول نہیں تھا. اہل بیت کی قربانیوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان جو اپنے عمل سے پستی میں نظر آتا ہے اس کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائے. کہ جہاں قرآن نے قسمیں کھا کھا کے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب خدا نے قسمیں کھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے، اسلام اس لیے آیا تھا، اسلام کے بھیجنے کا مقصد، لانے والوں کا مقصد یہی تھا کہ انسان احسن تقویم پر موجود رہے. اور جب انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں مست ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم یہ تو گھاٹے میں ہے. اہل بیت انسان کو گھاٹے سے بچانا چاہتے تھے. اہل بیت کی خواہش یہ تھی کہ انسان خسارے میں نہ رہے. اہل بیت نے قربانیاں اس لیے دی کہ انسان کو انسان کی عظمت کا یقین دلا سکے، انسان سمجھ لے کہ اس کا مقصد تخلیق حیات کیا ہے. آج رونا ہے، گریہ کرنا ہے. کس بات پہ رونا؟ شہزادیوں کے سروں سے چادر چھن گئی. لیکن مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کے شام تک کوئی مجھے بتا دے کہ شہزادیوں نے کہیں پانی مانگا ہو، شہزادیوں نے کہیں امان مانگی ہو، شہزادیوں نے کہیں کھانا مانگا ہو. تاریخ میں ایک لفظ ملتا ہے کہ قدم قدم پر شہزادی نے صرف چادر مانگی ہے. آج ہماری بہنوں کے سامنے شہزادی کا وہ سوال موجود ہے کہ اتنے کرائسس کے اندر، اتنی دشواریوں کے اندر شہزادی نے چادر کو مانگا ہے. لیکن اگر کہیں زینب کی قربانیوں کا احساس ہوگا تو پھر وہ بہن اپنے سر پہ چادر رکھے گی. لیکن جہاں کہیں چادر نظر نہیں آتی تو پھر شاعر لکھنوی کے بقول کہ ہیں جنہیں پھینک چکی سر سے کنی زان بطول، وہ ردا لاشے غیرت پہ اڑا دی جائے. عزیزو، اگر واقعی تجزیہ کرنا ہے کہ اسلام
سے ہم وابستہ ہیں یا نہیں، تو پھر اہل بیت کی سیرت میں، ان کے قول کی سیرت میں اپنے عمل کو دیکھیں۔ ہو گئی کربلا آباد، لٹ گیا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر، اجڑ گیا نبی کا چمن، بند گئی ہاتھوں میں رسن، پہننے ہتکڑیاں بیڑیاں گلے میں طوق، چل پڑا قافلہ، چل پڑا قافلہ، درے کھاتے ہوئے بھوک اور پیاس۔ لیکن کربلا کا ایک حسین ترین معجزہ یہی ہے کہ اتنی دشواریوں کے باوجود کسی بچے نے احتجاج نہیں کیا بھوک کے لیے، کسی نے پانی نہیں مانگا، ورنہ مصیبتوں میں نظریے سے انحراف ہو جاتا ہے۔ آل رسول تو ایک طرف، لیکن چھوٹے بچوں نے بھی احتجاج نہیں کیا پانی کے لیے، ورنہ مصیبت میں نظریے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریوں پہ قائم رہنا بتا رہا ہے کہ اور صاحب استقامت کہتے کسے ہیں، کس طریقے سے نظریے پہ قائم رہے۔ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق۔ جب قافلہ چلنے لگا تو جناب سکینہ آگے بڑھی ہے اور آگے بڑھ کے کہتی ہے، بھیا بھیا قافلے والوں سے کہو سارا قافلہ لے جائیں، لیکن بھیا مجھے یہیں پر رہنے دیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کے جو یہ جملے سنے، سید سجاد چونک اٹھے۔ سکینہ میری بہن، اس ویرانے میں رہ کے تم کیا کرو گی؟ کہا بھیا تم ہی تو بچپن میں کہانی سناتے تھے، تم نے تو مجھے کہانی سنا سنا کے بہلایا۔ بھیا تم ہی تو کہانی سناتے تھے کہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے، نام تھا ابو ذر غفاری، جب وہ عالم غربت میں مر گئے تو ان کی بیٹی باپ کی میت کے قریب بیٹھ گئی اور ہر آنے والے سے کہتی تھی، مسلمانوں ارے رسول کا صحابی مارا گیا، کوئی ہے رسول کے صحابی کو کفن دینے والا، کوئی ہے رسول کے صحابی کو دفنانے والا؟ تو کہا بھیا میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، ارے میں بھی بابا کے لاشے کے قریب بیٹھ جاؤں گی، ہر آنے والے مسافر سے کہوں گی، مسلمانوں سنو، ارے رسول کا نواسا مارا گیا، کوئی ہے میرے بابا کو کفن دینے والا، کوئی ہے میرے بابا کو دفن کرنے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مالک ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں میرے اللہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں دست غیب سے ان کے قرض کو عطا فرما، جہاں تنگ دستی ہے کربلا والوں کے بھوک کے صدقے میں ان کی تنگ دستی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں شادی کے قابل گھروں میں تشریف فرما ہیں، دست غیب سے ایام عزا کے بعد نیک صالح رشتے ان کے لیے مہیا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رشیدہ بانو اہلیہ سید محمد رضوی، میر عسکر علی رضوی مرحوم ابن میر جمال علی مرحوم، سید محمد رضوی مرحوم ابن سید باقر حسین رضوی، اور اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص شہدائے ملت کے لیے الفاتحہ۔ پار الہ ان مرحومین کی مغفرت فرما، روز محشر میں ان مرحومین کو سید الشہداء کے سائے میں محشور فرما، زمانے کے امام کو ظہور فرما، ہمارا شمار ان کے حساب میں فرما۔ ماتم حسین۔